میرے دوستو، غزوہ احد وہ غزوہ نہیں ہے کہ جس کو بندہ پلانٹڈ غزوہ کہے کہ باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ پہلے سے معلومات ہونے پر یہ جہاد کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک اچانک کی پیش قدمی اور اچانک کا غزوہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بدر میں کفار کو مار پڑی اور اچھی بھلی مار پڑی، اور یہ وہاں سے اپنے 24 کفار سرداروں کی لاشیں اٹھا کر گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب گئے تو 1 سال تک یہ ایک دوسرے کو ملامتیں کرتے رہے، تیری وجہ سے شکست ہوئی، تیری وجہ سے شکست ہوئی، تو نے کم ہمتی دکھائی، تو نے یوں کیا، فلاں ایسے کر لیتے تو ہو جاتا، یوں کر لیتے تو ہو جاتا۔ یہ ملامتی سال ان کا گزرا، اور یہ بار بار کوشش کرتے رہے کہ ایک بڑی زبردست مہم جوئی کریں مسلمانوں کے خلاف اور فیصلہ کن جنگ کریں۔ یہ سوچ کر یہ مکہ سے نکلے تھے کہ ہم نے مدینہ منورہ پہ بھی قبضہ کرنا ہے، مسجد نبوی پہ بھی قبضہ کرنا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جو اجلہ نام جنہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں بدر میں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا، اور یہ پوری ترتیب بنا کر آئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح بڑے بڑے حضرات کے باقاعدہ یہ نام طے کر کے آئے کہ یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں۔ تو یہ جب وہیں سے چلے ہیں، یہ عید الفطر کا 4تھا دن تھا کہ اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی عید الفطر کا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور جنگ کی نیت سے آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا مشورہ طلب فرمایا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، ہمیں اپنے شہر میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ بدر کا معرکہ اتفاقی طور پر ہوا تھا، تو جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے نا، ان کے دل میں خواہش تھی کہ اگر کبھی دشمن آئے تو اسے 2 ہاتھ کریں گے۔ ان سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ میں رہ کر مقابلہ، یہ تو ہمارے گھر میں آ جائیں گے وہ لوگ، ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ مشورہ بھی یہی طے پایا کہ باہر نکلنا چاہیے۔ تو مدینہ شہر سے باہر ہے احد کا پہاڑ، جو حضرات خوش قسمت آنکھیں ہیں وہ دیکھ چکی ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ احد کا سفر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے۔ آج کل تو مدینہ سٹی میں ہی ہے، ایسے سمجھے مدینہ کی آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے دور کا جو مدینہ طیبہ شہر تھا نا، وہ اتنا ہی تھا جتنا آج مسجد نبوی کی 40 گیٹ کے اندر مسجد نبوی ہے۔ یہ حضور پاک کے دور کا مدینہ شہر تھا۔ تو اس سے باہر نکل کے سفر ہے، 2-3 پڑاؤ کر کے اللہ کے رسول یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ یہ سفر حضور پاک نے عصر میں شروع فرمایا ہے، اور راستے میں عشاء ہوئی ہے، اور ایک مقام ہے اسے شیخان کہتے ہیں، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا پڑاؤ فرمایا۔ اس پڑاؤ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں ایک معائنے کی نیت سے ایک دورہ اور ایک وزٹ فرمایا، اور ان لشکروں میں اپنے لشکر میں کچھ بچوں کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا جو کم عمر ہونے کے ناطے 15 سال سے کم ہیں، اور یہ بھی جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا کہ بچے تو کہ رسول اللہ اپنے جوش سے آئے ہیں، آپ فرما دیں تو آپ کی بات مان لیں گے، ہمارے تو ہمیں کہتے ہیں بھی آپ جاؤ گے ثواب میں، ہمیں نہیں لے جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے بچوں کو طلب فرمایا۔ ان بچوں میں ایک بچے کا نام ہے اسامہ بن زید، ایک کا نام ہے زید بن ثابت، ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک کا نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو بعد میں ایک اجلہ صحابہ کے راوی ہیں حدیث پاک کے۔ اس زمانے میں یہ چھوٹے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان سب کو جانے کا حکم فرمایا کہ آپ جائیے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات چل رہی تھی، اور ہم وہاں سے واپس ہوئے حضور پاک کے حکم کے اتباع میں۔ 2 صحابی ایسے ہیں جو بچے ہیں، ان میں سے ایک کو اجازت ملی ہے، ان کی عمر 15 سال ہے، لیکن وہ تیر انداز بہت زبردست ہے، بھئی یہ فائدہ دے گا جانے میں۔ تو جب ان کو اجازت ملی تو حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میری اس سے آپ اللہ کشتی کرا دیں نا، میں اس پر غالب ہو جاؤں گا، تو میں تو اس سے تکڑا ہوں جان میں، اور آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں، مجھے نہیں دے رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تو آ جائے اس کے مقابلے میں۔ یہاں ہمارے علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس صحابی نے اس کے کان میں کہہ دیا تھا کہ یار اگر تو گر بھی جائے نا تو تجھے تو اجازت ملی ہوئی ہے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس پر یہ غالب آ گئے، تو ان کو بھی ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.